اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پچھلے 72 گھنٹوں میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے ہمارے پورے خطہ کی، اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور ایران کے اوپر حملہ اس طرح کیا کہ سپریم لیڈر، رہبر اعلیٰ، جو کہ ایران کے لیے یا پھر پاکستان یا دنیا بھر کے شیعہ کے لیے ایک بہت اہمیت کے حامل شخصیت تھیں، جن کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف مقامات پر کچھ احتجاج بھی جاری ہے، اور اس کو پرامن رہنے کے لیے ہمارے جو جید شیعہ علماء ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنے تمام تر لوگوں سے۔ گلگت بلتستان کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی احتجاج جو ہے وہ پرامن کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اور مختلف مقامات پر یہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو گولف کنٹریز کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جو آج ہے۔ ہم صورتحال بات کر رہے ہیں دبئی کی، وہاں پر پہلی دفعہ شاید اس وجہ سے کہ لوگ ڈر رہے ہیں، حالانکہ دبئی کو دنیا کا سیکیور ترین سٹیز میں سے ایک کہا جاتا ہے، اسٹیٹ میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ بحرین کو دنیا کا شاید پہلے نمبر پہ پرسکون علاقہ کہا جاتا تھا۔ ابھی وہاں پر بھی صورتحال اس طرح کی ہے کہ کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ان کو۔ اب ہم بات کریں اگر سعودی عربیہ کا تو وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ صورتحال خراب ہے وہ ہے کویت کے اندر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے 2 طیارے گرائے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایک ریفائنری جو ہے آئل ریفائنری اس کو بھی خودکش بمبار کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، اور وہاں پر بھی اس وقت دھوئیں کے بادل ہیں۔ اب بات کریں اوورال گولف کنٹریز کی تو وہاں پہ تو صورتحال خراب ہے ہی، لیکن ایران اور اسرائیل جو آمنے سامنے ہیں اور اس کے اندر امریکہ بھی ساتھ شامل ہے، تو اس کا بھی کافی جہاز بھی جو ہیں وہ گرنے کی اطلاعات ہیں، اور اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ مختلف مقامات کے اوپر خاص طور پہ اسرائیل کے اندر وہاں پر بھی جو تباہی کے مناظر ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ ایران کے اندر بھی مختلف مقامات پر یہی صورتحال جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ علاقائی و خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے اندر تمام تر معاملات کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس اجلاس کے اندر موجود تھے۔ اس تمام تر جو خطے کی صورتحال ہے اور خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ الحمدللہ جی، ہم تو خیریت سے ہیں، لیکن وہاں پہ جہاں پہ یہ سازش رچی گئی وہاں پہ بھی خیریت نہیں ہے، اور جس کے خلاف رچی گئی وہاں پہ بھی خیریت نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے خطہ میں پہلی دفعہ اس طرح کی صورتحال ہے جس کا سامنا ہے کہ آج دبئی کی سڑکیں ویران ہیں، دبئی کے جو روڈز ہیں اس کے اوپر لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بغیر گاڑیوں کے اور پریشانی کے عالم میں الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ بحرین کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اور کویت اور سعودی عربیہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو کہیں یہ والی بات تو نہیں آ رہی نہ چھیڑ ملنگا نو، کہ ملنگا کو چھیڑ دیا گیا اور اب ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے؟ جی بس آپ نے یہ میرا خیال ہے صحیح بات کی ہے کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، تو وہ انہوں نے ابھی ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ کام کریں گے کہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کریں گے تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور جنگ رک جائے گی، اور جو رجیم چینج جو ان کا پلان تھا وہ پھر آسانی سے یہ ہو جائے گا۔ وہ کام الٹا ہو گیا، کیونکہ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ نہ کیا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے عزائم جو ہے وہ خطرناک تھے، نامناسب تھے، اور جو یہ جنگ تھوپی گئی ایران کے اوپر وہ بالکل ناجائز تھی اور قانون کے خلاف ورزی تھی،
تمام انٹرنیشنل لاز کے، کنونشنز کے اور یو این ریزولوشنز کی، چارٹر کے ان کی خلاف ورزی تھی، لیکن انہوں نے اپنی دھونس کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا، اور وہ اس لیے کیا کیونکہ امریکہ انڈر ٹرمپ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا اب بھی طاقتور ترین ملک ہے، مائٹ از رائٹ، وہ کام جو ویسے نہیں ہو سکتا وہ دھونس کے ساتھ یا پھر زور کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام یہ کرے گا اور کرتا رہے گا۔ وہ اسے جیسے ونیزویلا میں ہم نے ابھی حال ہی میں وہ دیکھا، اسی طریقے سے اس نے یہاں بھی جو ہے نا کارروائی یہ ڈال دی، لیکن یہاں میرا خیال ہے کہ یہ قصہ ابھی ذرا تھوڑا مختلف ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں اگر ملکوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں ملتا۔ ایران ایک بہت بڑی ملک بھی ہے، اس کی تہذیب بھی ہے، اس کی بڑی مضبوط آئیڈیالوجی بھی ہے۔ 79 سے جو وہاں اسلامک ریولوشن جو آیا وہ اس نے 8 سال کی جنگ کے باوجود اس سائیکل کو کمپلیٹ کیا، اور آج تک جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، بلکہ وہ پورے خطے میں پھیل چکا ہوا ہے ان کا اثر اور رسوخ۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جو اپنی پیریمیٹر آف سیکورٹی جو پوری ریجن میں جو پھیلائی تھی وہ کافی حد تک یہ کمزور کر دی ہے اسرائیل نے غزہ جنگ کے بہانے، اور یہی ان کو میرا خیال ہے ان کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہوئی کہ اب چونکہ اس کا جو پیریمیٹر آف سیکورٹی جو ہے وہ ہم نے توڑ دی ہے، بریچ کر دی ہے۔ برگیڈیئر صاحب، اکثر معاملات میں آپ کی اور میری رائے برابر ہوتی ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو ویژول نظر آ رہے ہیں گولف کنٹریز کے اندر، جب گرایا جاتا ہے، میزائل مارا جاتا ہے اور وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے، تو ساتھ جو کھڑے ہوئے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ خوف سے نہیں، اس میں کوئی اور ہی وہ نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ جب امریکی اڈے کے اوپر حملہ ہوتا ہے ایرانی طرف سے تو لوگ وہاں پر مطلب ڈر نہیں ہے، وہاں پہ خوف نہیں ہے، بلکہ میں اب وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ بربادی کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے؟ جی بس وہ یہی ہے کہ جتنی بھی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں گلوبل ساؤتھ میں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر ایک گلوبل ساؤتھ کی کنٹری میں جو وہ 1% ایلیٹ کلاس وہ تو ہے ہی ہے، اور وہ ایلیٹ کلاس اور وہ جو سویلائزڈ کلاس ہے جو فرسٹ ورلڈ کا، ان دونوں میں الحاق شروع سے رہا ہے اور وہ جاری رہے گا۔ تو یہاں تو ساری وہ شیخڈمز ہیں، کنگڈمز ہیں، یہاں تو ان میں تو کوئی آپس میں ربط نہیں ہے، عام لوگوں میں اور بادشاہتوں میں، ان میں تو وہ ان دونوں کی سوچیں بڑی مختلف ہیں۔ تو یہ چیزیں تو بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی کنگڈمز جو ہیں آج نہیں تو کل جو ہے یہ جائیں گی۔ عرب سپرنگ میں جو انہوں نے ایک ڈیموکریسی کا جو ایک نعرہ لگایا وہ بھی یہی تھا کہ ان کنگڈمز کو ہم ہٹا کے امریکن ڈیموکریسی اپنے مطابق یہ وہ کر کے اپنے پپٹ کو بٹھائیں گے۔ وہ کافی حد تک انہوں نے کامیابی کر لی، اور اب انہوں نے یہ آخری ان کا یہ ایک تھا کہ یہاں بھی یہ کریں گے۔ اور اس میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایک ملک گرا ہے یہاں مڈل ایسٹ میں، عرب ورلڈ میں، تو باقی تمام عرب ممالک نے جو ہے نا یہ صہیونی طاقتوں کا ساتھ دیا اور ان کے کام کو آسان کیا۔ اور یہاں بھی اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ بیڑے ہیں اس کے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 19 ہیں، اب کوئی 29 کی فگر آ رہی ہے، لیکن 19 تو ڈیفینیٹلی ان کے ہیں۔ وہ زیادہ تر جو ہے ان کے ارد گرد ہیں ایران کے، اس کو آلریڈی انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور یہ ہر وقت ایران کو جو ہے یہ خطرہ تو رہتا ہے۔ اور یہ جو عرب ورلڈ ہے وہ اسی خوش فہمی میں ہی آج تک یہ مبتلا رہے کہ جی جب تک ان کی ایئر بیسز یہاں پر موجود ہے ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ گو کہ ان کی دوحہ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا، آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کھلی۔ برگیڈیئر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ برگیڈیئر صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ برگیڈیئر صاحب ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں، جب ہم کوئی بات سوچتے ہیں یا کوئی امپورٹنٹ کنورسیشن چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں OIC، اور میں اب جو اس OIC کی بات کر رہا ہوں وہ والا ہے OIC، وہ کدھر ہے اس تمام تر صورتحال میں جس کے اندر پورا سال
وہ ہوتے رہتے ہیں, اجلاس ہوتے رہتے ہیں, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, کبھی ہم اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سعودی عربیہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اور ممالک کر رہے ہوتے ہیں. اس ساری کنڈیشن میں OIC نظر نہیں آ رہی. آپ کو نظر آئی ہے تو پلیز آگاہ کیجئے گا. نہیں جی, OIC تو شروع دن سے ہی ڈیڈ ووڈ رہا ہے. سعودی عرب کے ہی دور سے وہ یہ چل رہا ہے, ورنہ تو کب کا یہ تحلیل بھی ہو گیا ہوتا اس کی. کبھی بھی کوئی کسی صورت میں بھی کسی جو مسئلے کا حل جو ہے جو مسلم ورلڈ کا, اس میں وہ کام نہیں آیا. اسی طرح UN وہ بھی ایک ڈیڈ ووڈ ہے, عرب لیگ وہ بھی ایک ڈیڈ ووڈ ہے. تو یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں سو کالڈ کے جی یہ جو ہے کچھ وہ کریں گے, وہ بالکل ٹوٹلی ناکارہ ثابت ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی نازک مرحلے کے اوپر سچویشن یہ پہنچ چکی ہے کہ ہرموز بند ہو گیا ہے. پورا جو ہے نا جو گلف کے اسٹیٹس ہیں وہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ایران ڈسٹرائے یہ ہو رہا ہے, اسرائیل جو ہے اس کے اوپر بھی تابڑ توڑ حملے یہ ہو رہے ہیں. تو ہماری OIC کی ابھی تک جو ہے کوئی میٹنگ بھی نہیں بلائی گئی. تو یہ تو ایک انتہا ہو یہ ہوتی ہے. اس سے بہتر تو UN ہے جس نے کل اجلاس طلب کیا اور اس کے اندر ہنگامی بنیادوں پر یہ سارا زیر بحث تو لائے. ان سے بھی زیر بحث کے آگے کچھ نہیں ہوتا, لیکن کم از کم نظر تو آیا کہ وہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں. جی ہاں, تو بالکل پھر ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ابھی ہے, اسی لیے ایران نے اب خود اپنے اوپر ہی سب کچھ لے لیا ہے کہ آر یا پار ہم تو یہ ڈوب رہے ہیں, اب ہمارے اوپر کیا بچا ہے. تو پھر ان کو بھی ہم لے ڈبوئیں گے. تو وہ اس نظریے کے تحت جو ہے ان لوگوں نے, میرا تو خیال یہ ہے کہ اب ایک گلوبل جہاد جو انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ لائن ہے ہماری کہ جس دن ہمارا سپریم لیڈر کو شہید کیا یا نقصان پہنچایا. بریگیڈیئر صاحب, ایک ابھی تازہ ترین ویژول ہمارے تک پہنچے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے اس کا اپنا جو ٹوم پاک میزائل ہے وہ برسانا شروع کر دی ہیں. یہ ہم ٹی وی سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں. یہ کتنا اہم میزائل ہے اور اس کا کیا نتیجہ آ سکتا ہے. ہمارے ٹی وی کے اوپر یہ ویژول نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ایران تو اپنے میزائل برسا رہا ہے, لیکن امریکہ نے بھی یہ اپنا کوئی خطرناک سا میزائل جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. اس کے کیا نتیجے آ سکتے ہیں جی؟ دیکھیں, جب بھی یہ جنگ ہوتی ہے, چاہے وہ انڈیا پاکستان کی ہو یا کوئی اور جنگ بھی ہو, تو اس میں پھر ٹیکنالوجیز کا بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے, ایسٹرن اور ویسٹرن ٹیکنالوجیز کا. اور دونوں طرف جو ہے یہ پھر کوشش کرتی ہے کہ جو ان کی چیزیں نہ بھی ٹیسٹ ہوئی ہوں تو اس میں بھی ہم اس کو ٹیسٹ کر کے بیٹل ورزی کر کے پھر آئندہ اس کی جو ہے نا مارکیٹنگ ہم یہ کر سکیں. تو یہاں بھی وہی کام ہو رہا ہے. اب ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ابھی تک سارا پرانا اسٹاک جو ہے اور وہ کمزور قسم کی جو میزائل اور ڈرونز ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو سیچوریٹ کروں. اس نے اپنے خطرناک چیزیں ابھی استعمال کی نہیں ہیں. تو وہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہ تو اس کی تو ابھی ایک پریسٹیج کا ایک پوائنٹ یہ آ گیا ہے کہ وہ تو ایک پھنس چکا ہے دلدل میں. اس نے اپنی آلریڈی جو پوری ملٹری فورس ہے, سب سے بڑا بحری اس کا جو آرمیڈا ہے وہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے اور وہ ولنریبل ہے, اس کی رینج میں ہے آلریڈی. اس کے اوپر انہوں نے ایک آدھ کوشش کر بھی لی ہوئی ہے اور وہ آئندہ بھی اس کے لیے یہ پلان ہے. تو اگر ایسا کوئی ہوا واقعہ کہ جی یہ ان کا جو ابراہم لنکن ہے اس کو کوئی نقصان ہی پہنچا, ڈبونے والی تو بات ہے, تو یہ ایک جو ہے ایسی اس کو ان کو ہزیمت پہنچے گی کہ اس کی وہ قیمت جو ہے وہ یہ چکاتے رہیں گے. تو وہ تو اس طرح کے دھونس اور حربے استعمال کریں گے کہ ہم ایک یہ لے کے آئے ہیں, ہم وہ لے کے آئے ہیں. مدر آف آل بامز بھی انہوں نے ننگرہار میں افغانستان میں یہ گرائی تھی ٹرمپ صاحب نے. تو پھر اس کا کیا کوئی نتیجہ ہوا, وہاں سے نکلنا ہی پڑا نا. بریگیڈیئر صاحب, ایک 80 سالہ شخص سے یہ سارا ورلڈ پاورز لڑیں اور اس کے بعد وہ آج اس کا فتح بھی جشن بھی منا رہی ہیں. یہ کوئی حیران کن ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. آگے چلیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا, اس کے اندر کیا کچھ طے ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی صدارت کی اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی موجود تھے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب. بریگیڈیئر نادر میر صاحب گہری نظر رکھتے ہیں اور کچھ دن پہلے ہماری افطار پر ملاقات بھی ہوئی. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بریگیڈیئر صاحب آپ جو کہتے ہیں وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کیا پوری ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور افغانستان کے اندر ان کو جواب اندر ہی دینا چاہیے. الحمدللہ 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان گھسا ہوا ہے اور گھستا ہی جا رہا ہے اور اب بتا رہا ہے کہ وقت کہ ہم انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ مزید آگے بڑھے گا اور جو غضب ہے للحق جو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. میں تو یہ بات بہت سے عرصے سے کہہ رہا تھا، ابھی ریسنٹلی نہیں، کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا آپ نے دفاع کرنا ہے، چاہے بھارت حملہ کرے چاہے کوئی اور حملہ کرے. تو ادھر ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے بھارت ہی کرا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے فنڈنگ کر رہا ہے، ڈیزائن کر رہا ہے، نقشہ بنا رہا ہے جنگ کا، دوسرا محاذ کھول رہا ہے، لیکن بہرحال زمین تو افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے اور وہاں کے لوگ بھی افغانستان کے اور کچھ دوسرے دہشت گرد سب مل کے بھارت کے ڈیزائن پہ پاکستان سے جنگ کر رہے ہیں اور اس میں دہشت گردی کا انہوں نے حملہ کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے زمین سے ایک روایتی قسم کا بارڈر کے اوپر حملہ کیا، بھرپور قسم کا. تو اس کا جواب دیا پاکستان نے، صرف جو ہمیشہ ہم جواب دیتے تھے وہ جواب نہیں دیا. اس دفعہ جواب پاکستان نے وہ جواب دیا جو دینا چاہیے تھا. اور پالیسی چینج یہ تب ہوتا ہے، دیکھیں یہ جنگ جو ہوتی ہے نا، حکمت عملی، آپ کی اسٹریٹجی، یہ کسی پالیسی کے تحت ہوتی ہے. ابھی کسی ملک سے آپ کی دوستی ہے یا جنگ نہیں ہے تو وہاں پھر آپ ظاہر ہے ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جنگ کو اوائڈ کرتے ہیں، جو پاکستان سال سے کر رہا تھا. لیکن جب پتہ لگ گیا کہ وہ دشمن بن گیا ہے اور دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور دشمن ہی ہے تو پھر تو ڈپلومیسی فیل ہے نا. تو جو چیز فیل ہو جاتی ہے نا پالیسی، اس کو نہیں چلایا جاتا، نئی پالیسی لائی جاتی ہے. تو وہی پاکستان نے کیا ہے. بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کی فوج اور خالی فوج نہیں، سیکیورٹی فورسز، ایف سی اور جتنے لوگ ہیں اور عام لوگ بھی، آپ نوٹ کریں چمن میں ادھر وہاں کے ٹرائبس مین فوج کے ساتھ ملے ہیں ملک کے دفاع کے لیے. جیسے لاہور کے بیدیا میں لوگ آئے تھے انڈیا کے ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کرنے پچھلے سال، اسی طرح پاکستانی جو ہیں ہمارے بلوچستان میں، ہمارے کے پی کے میں بہادر لوگ، ہمارے بلوچ پشتون، انہوں نے بھی فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کا دفاع کیا اور اب پاکستان نے آگے پیش قدمی کی ہے. اس میں سب سے آگے جو ہے کردار وہ ہماری ایئر فورس کا ہے. ہماری ایئر فورس نئی ڈیزائن ایک ڈاکٹرن کے مطابق ہم لوگ کر رہے ہیں جس کا نام آپ کہہ لیں ایئر لینڈ بیٹل. نارملی لینڈ ایئر بیٹل یعنی زمینی فوج کی مدد میں ہوائی فوج آتی ہے. ادھر جو سب سے ڈومیننٹ آپ کا یا پہل کرنے والا یا دشمن کو تباہ کرنے والا عام جو اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کا نام ہے پاکستان ایئر فورس فضائیہ، جو اللہ کی برکت سے، اللہ کی مدد سے، پاکستان کے لوگوں کی دعا سے دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے. شک میں رکھیں نا اس بات میں، اس میں کوئی شک نہ رکھیں. پچھلے سال انڈیا کو پتہ لگ گیا تھا یہ کیا ایئر فورس ہے اور اس دفعہ دہشت گردوں کے سپورٹرز کو، دہشت گردوں کو افغانستان میں بھی پتہ لگ گیا کیا ایئر فورس ہے. انڈیا کے پاس دفاعی ٹیکنیکس تو شاید زیادہ ہوں لیکن ان کے پاس پائلٹ جو ابھی نندن ہے بریگیڈیئر صاحب، وہ ہمارے پائلٹ بھی سب سے اچھے ہیں لیکن خالی پائلٹ نہیں ہے. دیکھیں نا آج کل کی جو ایئر فورس ہے نا وہ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 65 کی جنگ میں ایم عالم تھے، یونس تھے، رفیقی تھے، کتنے اور اس 71 کی وار میں ٹاپ پائلٹ تھے پاکستان کے، ٹاپ گنز اس زمانے کے. لیکن اب جو وہ تو بہادر تھے، ہم آج تک ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ایئر فورس ان کو اپنا ہیرو مانتی ہے، ہم بھی سارے مانتے ہیں. لیکن ایئر فورس بہت آگے جا چکی ہے نا ٹیکنالوجی میں. اب آپ سمجھے کہ آپ خالی ایئر فورس کا پائلٹ نہیں ہوتا، پائلٹ کے علاوہ جہاز ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس میں سینسر ہے، ریڈار ہیں، اس کے علاوہ ایویک ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ڈرونز ہیں. تو یہ وہ پوری ایئر وار ہے، وہ تو میں نہیں ایکسپلین کر سکتا آپ کی، میرا سبجیکٹ ہے یہ سارا کتابیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ اس پہ کتابیں بھی ہیں. بریگیڈیئر صاحب اب تک کی اطلاعات کے مطابق 415 ہلاکتیں ہوئی، 580 زخمی ہوئے اور 182 بلکہ 183 اب ہو چکی ہیں. وہ ایک اور چیک پوسٹ بھی ہم نے الحمدللہ حاصل کر لی ہے. 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ اور 183 چیک پوسٹ نے مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں اور 115 ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، آرٹلری گنز مکمل طور پر تباہ ہو گئے. افغانستان کے 46 مقامات فضائی کارروائی میں مؤثر طریقے سے نشانہ بنائے گئے. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، ہم عام عوام کو سمجھانے کے لیے ذرا بتائیے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان فوج کی، پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان کی لیڈرشپ کی، لیکن اور پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے میڈیا کی جو ساتھ ساتھ ہے ملک کے فوج کی جنگ کی. الحمدللہ. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ روس اور یوکرین کی جنگ 4 سال سے 5ویں سال میں جا رہی ہے. آپ نے یہ جو حاصل کیا ہے یہ 3را دن ہے. ابھی آپ نے 3-4 سال جنگ نہیں لڑی، آپ نے یہ سب کچھ جو آپ گن رہے ہیں اور اس کے بھی زیادہ اللہ کی برکت سے الحمدللہ یہ 3-4 دن میں حاصل کر لیا آپ نے.
تو یہ چھوٹا ہدف نہیں ہے. اور یہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دشمن کتنے مارے, ٹینک کتنے تباہ کیے. جنگ میں مقصد جو ہوتا ہے جنگ کا, وار ایمز جو ہوتے ہیں, ہدف جو ہوتا ہے, ٹارگٹ جو سیٹ کیے ہوتے ہیں, خالی فوجی نہیں, جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل ہونا ہوتا ہے وار وننگ میں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ ہاری ہے, جیتی ہے یا سٹیل میٹ ہے. آپ جنگ اس لیے جیت رہے ہیں کہ آپ دیکھیں مقصد کیا ہے. یہ جو پوسٹیں آپ نے دبا کی اور پکڑی ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نہ وہاں سے دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں اور نہ وہاں سے روایتی فوج حملہ کر سکتی ہے افغانستان کی, کیونکہ وہ 2 فرنٹ وار کا محاذ بنا رہی تھی. اور یہ سب سے پہلے اللہ کی برکت سے میں نے ہی یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا, اور پی ٹی وی پہ جو پالیسی والا چینل ہے اس پہ میں نے ہی بولا تھا کہ اس کو محاذ کو ختم کریں اس سے پہلے کہ انڈیا کا محاذ ساتھ شروع ہو جائے. تو یہ اب ہمارے جی ایس یو کی, ہماری آئی ایس آئی کی, ہماری فوج کی, ایئر فورس کی کامیابی ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے وڈ سے, بہت بڑا, چھوٹا نہیں. تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو سیکیور کرنے کے لیے, اور کسی جنگ کی خواہش سے نہیں, یا کسی غصے یا ناراضگی یا کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں, ہمیں افغانستان میں لوگوں کا ہم نے خیال کیا تو پاکستان تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, اسی لیے اتنے سال لگے ادھر تک پہنچنے میں. برگیڈیئر صاحب, یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا. آپ ذرا یہ بتائیے کہ سائبر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی ان بزدلوں کو؟ انہوں نے ہمارے 2 پاکستانی چینلز کے اوپر اور ایک اپلیکیشن کے اوپر اٹیک کیا, لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو سائبر فورس ہے اس نے بھی بر وقت کاروائی کرتے ہوئے انڈین چینل ابھی تک اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جب وہ جنگ اصلی نہیں جب لڑ سکے یا جیت سکے تو پھر انہوں نے سائبر اور اس کے علاوہ سائبر پہ بات کرتا ہوں, ڈس انفارمیشن کی وار کی. کبھی کہتے ہیں جہاز گرا دیے پاکستان کے, کبھی وہ پاکستان فتح کرا رہے تھے. پچھلے سال انڈیا فتح کر رہا تھا پاکستان کو, اور اس سال افغانستان کابل والے فتح کر رہے ہیں. کراچی اور ملتان کے اندر بندرگاہیں بھی فتح کر لی تھی انہوں نے. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو آپ یہ بھی تو سمجھیں کہ یہ جو میں بتا رہا تھا کہ خالی آپ نے پوسٹیں نہیں پکڑی, آپ نے پوسٹوں کو پکڑنے یا تباہ کرنے سے ایک منی چھوٹا بفر زون بنا دیا وہاں پر. اسی طرح آپ نے کابل اور قندھار کو اسٹرائک کیا. پاکستان ایئر فورس افغانستان کے اوپر فلائی کر رہی ہے, تو جس ملک کے اوپر دوسرے ملک کی ایئر فورس فلائی کر رہی ہو تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ جنگ کا پلڑا کدھر ہے, سمجھنے کی بات ہے. اور اسی طرح آپ نے یہ جو تباہی کی ہے ان کی, اور اس بگرام ایئر فیلڈ کو بھی اٹیک کیا ہے, وہ دکھانے کے لیے ہے کہ پاکستان چاہے تو اس سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے, جس میں ان کا فیول ڈپو ہے, پیٹرول ہے, ایمونیشن ڈپو ہے. کیونکہ افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ہے, اس کو کوئی بندرگاہ نہیں لگتی. اس کو تو ایک بندرگاہ لگتی ہے کراچی کی, جو ہمارے پاکستان سے جاتا ہے, اور دوسرے پہ یہ مذاکرہ خیز بات ہے مگر دوسرے پہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو حملہ ایران پہ ہوا ہے اس پہ چاہ بہار پہ اسرائیل اور امریکہ بھی حملہ کر رہے ہیں. اگرچہ وہ جنگ اسرائیل کی اور امریکہ کی ایران سے ہے, اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے. اس چاہ بہار کا میں بتا رہا ہوں, کیونکہ چاہ بہار میں انڈیا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے, چاہ بہار سے یہ افغانستان کے دہشت گرد اسلحہ لیتے تھے پاکستان کے خلاف. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ چاہ بہار کا اگر روٹ بند ہوگا تو آپ یہ بتائیں نا کہ نہ کراچی سے گوادر سے کوئی جائے گا, نہ چاہ بہار سے جائے گا, تو ان کے پاس سامان کہاں سے پہنچے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. برگیڈیئر صاحب, اب واپس ہم چلتے ہیں اپنے جو آج کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ایران اور اسرائیل اور امریکہ. آپ نے بھی یہ بات میرے چینل پہ میرے سامنے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو ساری سازش ہے اس کا اصل جو پیچھے پیش خیمہ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیلی پورا شرارتی بچے بنے ہوئے ہیں اور مختلف جگہ کے اوپر وہ یہ اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے کہ جو اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران میں جاں بحق افراد کی تعداد 555 ہو گئی ہے, سینکڑوں افراد زخمی ہیں. تہران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا. العباسیہ میں اسرائیلی کشیدگی کے باعث لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے. جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں بھی جبری انخلا وارننگ جاری کر دی گئی ہے. اس تمام تر صورتحال پر مشرق وسطیٰ پورا کا پورا ایک دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹینشن میں ہے. اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ایران کی جو جنگ ہے اور یا اس کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے, اصل جنگ تو اسرائیل کی اور اس کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہے ایران کے ساتھ. لیکن اس میں ایران نے ایک طرف تو بہادری سے لڑا ہے, دیکھیں نا امریکہ اور اسرائیل کی بہت طاقت ہے, لیکن ایران اس کو پورا جواب دے رہا ہے. یہاں تک تو ایران کی بہادری اور ہمت کی بات ہے, لیکن اس میں حکمت عملی میں پڑھاتا ہوں, اسٹریٹجی پڑھاتا ہوں, جیو پولیٹیکل کتابیں لکھتا ہوں, تو اس میں سوچنا ہوتا ہے جو جنگ ہوتی ہے نا وہ خالی جذبات پہ نہیں ہوتی, اس میں بہت سے فیکٹرز آتی ہیں. جیسے میں افغانستان کا بتا رہا تھا, انڈیا کا بتا رہا تھا. اب آپ دیکھیں کل ایران نے اس میں بہت غلطی کی تھی اور ابھی بھی غلطی کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں کے گلف عرب اسٹیٹس ان پہ حملہ کر رہا ہے, جبکہ چاہے وہاں امریکہ کے اڈے کیوں نہ ہو,
جبکہ کل امن تو آنا ہی ہے نا. آخر میں جنگ کے بعد امن ٹیبل ٹاک سے ہی آتا ہے, یاد رکھیے. بڑی ابھی یوکرین کی وار 4 سال کے بعد ابھی ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں بھائی امن کرانے کے لیے. ہر جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد امن آنا ہوتا ہے. وہ کتنا عرصہ چلے, کتنا نقصان ہو, اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو لاتا ہے. تو یہ جو خطے کے ممالک ہیں انہی کی مدد چاہیے وہ لانے کے لیے, کیونکہ امن لانے کے لیے کوئی سب سے زیادہ انٹرسٹ ان کا اپنا ہے ایران کے علاوہ. کہ وہ باقی تو امریکہ تو باہر سے آیا, امریکہ کو تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے امریکہ. اس کے اگر کچھ نقصان ہو بھی گیا تو وہ اس کا فوجی نقصان ہے, اور اس کے پاس بہت طاقت ہے نقصان ابسارب کرنے کی. اگرچہ وہ نقصان نہیں کرانا چاہتا, وہ ٹھیک ہے, لیکن دوسرا ملک جو ہے جو ونربل ہے وہ اسرائیل ہے. تو اسرائیل کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے اس کی جنگ میں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں ٹھنڈے دماغ سے اس میں سے جوش اور جو غصہ ہے جو ہر سائڈ پہ نارمل ہے, نیچرل ہے, اس کو نکالیں تو اصل رستہ اس کے بعد امن کا آنا چاہیے. اور اس جنگ سے پہلے بھی پیس ٹاکس ہو رہی تھی, تو دوبارہ پیس ٹاکس بھی ہو سکتی ہیں, اور کسی قسم کا ایک سولوشن نکل سکتا ہے تاکہ سب کا نقصان ختم ہو. کہ نقصان تو سب کا ہی ہو رہا ہے. تو اس میں اب جب کہ ایران کی رجیم چینج ہوئی ہے, کہ پرانی جو رجیم کی خامنئی صاحب کے بعد اب نئی لیڈرشپ آئی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جنگ کیسے چلانی ہے. بدلے لینے یا اسٹرائک بیک کرنا تو ان کا حق تھا, انہوں نے کیا, وہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اب جنگ آگے جتنا چلائیں گے اس میں سب کا نقصان ہوگا. اور یہ بھی سمجھے نا, مثلاً اگر دبئی ایئرپورٹ پہ اسٹرائک کرتا ہے ایران, تو دبئی میں خالی ادھر کے دبئی کے شیخ نہیں رہتے, دبئی ایئرپورٹ پہ ساری دنیا ٹریول کرتی ہے. تو جتنے لوگوں کو ایران ملکوں کو ٹارگٹ کرے گا وہ اتنے ملک اس کے دشمن ہوتے جائیں گے, جو ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ وہاں جنگ پھیلے. اس وقت امن کا راستہ بن سکتا ہے, اور اگر امن کا راستہ بنے تو اس میں سارے ملکوں کا فائدہ ہوگا, شامل ایران کے, اور دنیا کا فائدہ ہوگا. بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای کے اندر پہلی دفعہ شاید ہوگا کہ اس وجہ سے, بارش کی وجہ سے, مجھے یاد ہے کہ بارش کی وجہ سے 2-4 دن دبئی بند رہا تھا, لیکن آج دبئی کی سڑکیں خالی ہیں, مال خالی ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کہاں سے میزائل آ کے گرے گا. الرٹس وہاں پر فون کے اوپر بج رہے ہیں. اسی طرح صورتحال ہے کویت کے اندر, اسی طرح صورتحال ہے سعودی عربیہ کے اندر, بحرین کے اندر. یہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے وہاں کی حکومتوں کو کچھ کرنا پڑے گا, یا عالمی ادارے خاموش ہی رہیں گے اب بھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایران کو چاہیے کہ گلف اسٹیٹس, عرب اسٹیٹس کو ان کو ٹارگٹ نہ کرے, ان سے بات کرے, اور ان کو بھی چاہیے ایران سے بات کرے. میں یہی کہہ رہا ہوں, جس میں شامل ہمسائے ممالک ان کے علاوہ. تو بریگیڈیئر صاحب, ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے حملے ہم پر ہو رہے ہیں, تو ہم وہاں پر جوابی کارروائی کر رہے ہیں. ایران تو اس اڈوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں نا. نو, رونگ. مرینا میں کوئی اڈا نہیں ہے دبئی کے اندر, دبئی ایئرپورٹ سے کوئی اڈا نہیں ہوا, ایسے ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. وہ اب ادھر بھی کر رہے ہیں, وہ باقی جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں, اور وہاں خالی دبئی گلف میں خالی وہ لوگ نہیں رہتے ادھر کے, زیادہ پاپولیشن تو دنیا کی پاپولیشن رہتی ہے. یہ آپ نہیں سمجھ رہے نا. وہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ممالک, جن کے ایک پاکستانی بھی شہید ہو گیا, جو جن ملکوں کے لوگ شہید ہوں گے وہ ایران کے خلاف ہوں گے, سمپل سی بات ہے. تو اس لیے یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے شامل ایران کے کہ یہ جنگ پھیلائی جائے. ایران کا انٹرسٹ ہے کہ جنگ ختم کرائی جائے. اگر یہ جنگ پھیلے گی تو یاد رکھنا سب کا نقصان ہوگا, لیکن ایران تباہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن سمپل ہے کہ خالی امریکہ گلوبل پاور ہے, اور یہ باقی ممالک بھی سارے مل جائیں گے اس طرف. یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں, اور تو جب نقصان سب کا ہے تو اس نقصان کو روکنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, اس ساری صورتحال میں آپ کس پر ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ ہم نے تو آزاد رائے دینی ہے, ہمارا کوئی ابھی تک تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی حکومت بھی ابھی تک کوئی اس طرح کا باقاعدہ طور پر سپورٹ کسی کو نہیں کر رہی. پاکستان کی حکومت بالکل صحیح کر رہی ہے. میں نے پاکستان کی حکومت کو بھی میں ایڈوائز بھی کرتا ہوں, مطلب اپنے طور پہ وہ ان کو بھی کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی نمبر 1 جنگ چل رہی ہے افغانستان سے, اور دوسرا اس سے فائدہ اٹھا کے مودی جو گیا تھا اسرائیل میں, اور ویسے بھی دشمن آپ کا پتہ ہے کسی وقت حملہ کر سکتا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو اس نے افغانستان کو اکسایا اسی لیے تھا کہ وہاں پاکستان الجھ جائے اور وہ حملہ کر دے. وہ تو الحمدللہ پاکستان کی فوج, عوام, میڈیا سب نے مل کے افغانستان کا جو حشر کیا تھوڑے 3-4 دنوں میں آپ نے دیکھ لیا. تو اس لیے وہ بہرحال وہ انڈیا کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ پاکستان نے رول جو لانا ہے وہ پیس میکر کا رول لانا ہے اس میں, امن لانے کے لیے, کیونکہ اس میں سب کا انٹرسٹ. دیکھیں نا سعودیہ کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ ہے, اب اگلے کل یہ لڑائی بڑھ جاتی ہے ایران کی اور سعودیہ کی, آلریڈی سعودیہ کہہ چکا ہے, تو آپ تو سعودیہ کے ساتھ ہوں گے نا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے. اسی لیے ہماری ہمدردی سب کے ساتھ ہے نا. ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا بھی نقصان ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن آئے وہاں پر. آپ کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر, لاکھوں لوگ رہتے ہیں, آپ کے سارے پیسے وہاں سے آتے ہیں, آپ کا تیل آتا ہے, کل آپ کا بھی تیل بند ہو جائے گا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. خالی دوسرے ملکوں کو افیکٹ نہیں ہوگا, آپ کی آئل اکانومی پہ آپ بھی چلتے ہیں نا, ساری دنیا چلتی ہے. تو پریکٹیکل بات کرنی چاہیے.
اس وقت ذمہ داری لانے کا مسئلہ نہیں ہے. جنگ میں خالی کسی ایک سائڈ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. کوئی بھی جنگ ہو, جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو انہوں نے ساری ذمہ داری ہٹلر پہ ڈال دی. آج جو تجزیے نکلتے ہیں, تاریخیں لکھتے ہیں, میں خود لکھتا ہوں, ملٹری ہسٹورین ہوں, خالی ہٹلر کا قصور نہیں تھا, اس کا بھی تھا اور باقیوں کا بھی تھا. جنگوں میں مختلف لوگوں کے قصور ہوتا ہے یا ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب اصل مقصد ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا ہے یا جنگ لڑنی اچھی ہے؟ جنگ لڑی جاتی ہے جنگ جیتنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, وائنڈ اپ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ پورا نالج ہے اور ریسرچ ہے. اس کو اگر وائنڈ اپ کریں گے تو کس کو آنا چاہیے؟ کیونکہ سارے تو فریق بنے ہوئے ہیں اس وقت جنگ کے. یہی بات آپ کہہ رہے ہیں, یہی میں آپ کو اس پہ, اب آپ نے بہت اچھا, بہت ذہین آپ نے پوائنٹ, بریلینٹ پوائنٹ ریز کیا. یہی تو میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ اگر آپ ساروں کو اس پہ جنگ میں سارے اس پہ جنگ کے حصے دار بن جائیں گے یا جنگ کے پارٹیسپینٹ ہو جائیں گے تو امن کون لائے گا؟ یہ ایگزیکٹلی رہیں گے. اس لیے ایران شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دی گلف اسٹیٹس اور ان کو کہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, اور وہ بھی کہیں, یہ نہیں کہ ون سائیڈڈ ہو کے ایران کہے, وہ بھی کہے ایران کو, اور وہ پھر امریکہ کو بھی کہیں, اور اس میں رشیا چائنا کا رول بھی, امن لانے کی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان ترکی کا رول بھی, اور باقی ممالک کا رول بھی. پوری دنیا ہے. لیکن نا یہ گلف میں مثال دے رہا ہوں, ابھی اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتی ہے, تیل کی سپلائی بند ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے بہت دنیا میں. آپ کو پتا ہے کورونا وائرس آیا تھا, اس سے دنیا میں بڑی مہنگائی ہوگی. یوکرین وار سے دنیا میں مہنگائی ہوگی, یورپ سیلف میں, امریکہ میں مہنگائی ہوگی, پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی, تو اکانومیز ٹوٹ جائیں گی, شامل آپ کی بڑی فریجائل اکانومیز ہیں. آپ تو ایڈ ہی لیتے ہیں. یہ پاکستان میں جو جذباتی لوگ ہیں ان کو یہ تو پوچھے کہ آپ پیسے کہاں سے لیتے ہیں اکانومی چلانے کے لیے؟ آپ کی ساری اکانومی جو ہے نا پاکستان کی, وہ چلتی ہے ریمیٹنس. 30-40 بلین ڈالر آپ کو باہر سے آ رہا ہے, اس میں سے بس تو گلف سے آ رہا ہے. اگر کل بہت بڑی جنگ پھیل جائے گی, وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے لوگوں کا, پاکستانیوں کا, وہ بند ہو جائے گا. اور خالی پاکستانی نہیں, دنیا بھی. تو کہنے سے مطلب ہے پریکٹیکل بات کریں نا اس میں کہ اس جنگ سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا اس کا. سو اس وار کو وار ٹرمینیشن کرانے کا جو ہے ذمہ داری وہ سب کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب, یہ جو عالمی فورم ہے ہمارے, خاص طور پہ OIC کو لے لیں یا G8, G20, پتہ نہیں کتنے بنے ہوئے ہیں, غزہ بھی پیس والا بھی ہوا تھا, کہ یہ سارے کدھر ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ صحیح کر رہے ہیں, بہت اچھی بات کی. میں بھی, آپ دیکھیں نا, ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمام فورمز کو ایکٹیویٹ کرے روس اور چائنا. اور دوسری بات یہ بھی تو دیکھیں نا, ابھی لوگ ہمارے جو نا جیو پالیٹکس نہیں سمجھتے. میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں, کتابیں لکھتا ہوں, تو اس لیے میں بڑے کانفیڈنس سے یا اتھارٹی سے بولتا ہوں. یہ لوگ کہتے تھے کہ جی وہ جنگ ہوگی تو روس یہ کر, ایران کی جنگ ہوگی تو روس یہ کر دے گا, چائنا وہ کر دے گا. روس تو یوکرین کی جنگ جیت رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی وہاں ہوئی, آپ خبر آج کی سنیں نا کہ روس نے یوکرین میں حملے بڑے شروع کر دیے ہیں, کیونکہ اس نے تو وہ جنگ جیتنی ہے. تو چائنا نے جنگ جیت تائیوان کی. اگر امریکہ زیادہ پھنسے گا یہاں پر تو چائنا تائیوان پہ جائے گا, وہ ادھر تو نہیں نا آئے گا. سمجھنے کی کوشش کرے نا, پاکستان کی جو جنگ ہے وہ کشمیر کی جنگ ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ کل انڈیا جو ہے وہ اپنے ایسٹ میں پھنس جاتا ہے یا انڈیا کے اندر حالات کمزور ہو جاتا ہے, تو کیا آپ کہہ رہیں گے کہ کشمیر لے لیں؟ ہم اسی دن کشمیر لیں گے. آپ سمجھے, اس کو جیو پالیٹکس کہتے ہیں. سمجھے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا کا انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے, اور ہے بھی, کہ ایران اور گلف کی اور مڈل ایسٹ کی وار ختم کرائیے. مڈل ایسٹ دیکھیں, نام سنیں, مڈل ایسٹ, وہ یورپ اور ویسٹ کے درمیان لوکیٹڈ ہے. ورلڈ اکانومی اس کو افیکٹ ہوتی ہے, لوگ افیکٹ ہوتی ہے, دنیا ٹریول افیکٹ ہوتی ہے. ابھی انڈونیشیا تک فلائٹیں افیکٹ ہو گئی ہیں. تو اس لیے کہنے کا مطلب ہے یہ امن آنے میں سب کا فائدہ ہے اور جنگ چلنے میں سب کا نقصان ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آراء سے نوازا. میری تو یہی خواہش ہے کہ آپ سارے جو بڑے ہیں, آپ کو بھی, بریگیڈیئرز کو, جنرلز کو, ہمارے جتنے ریٹائرڈ ہیں ان کو بٹھا کر ایک اجلاس لینا چاہیے اور یہ تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی لائے عمل بنانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سنا بریگیڈیئر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ تھے, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت قیمتی آراء انہوں نے دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کیونکہ پریکٹیکلی لائف گزاری ہوتی ہے, جنگ اور یہ تمام تر معاملات کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو شرارت اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے, یقین کر لیں کئی سال, کئی دہائیاں اس کا خمیازہ ان قوموں کو بھگتنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پاورز ہیں اس کا اگر آپ پازیٹیو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ پازیٹیو ہوگا. اگر آپ اپنی پاور کا استعمال نیگیٹو کریں گے تو آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کو بھگتنا ہوگا. میری اور ہمارے پاکستان کی اور ہمارے اسلام کی جو اکائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں, امن رہنا چاہیے, لیکن بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف بھی
اتنی ہی طاقت کے ساتھ جانا چاہیے جس کو کہتے ہیں جہاد. ہم پاکستان اور افغانستان کے اوپر ہونے والی کشیدگی جو ہے اس کے اوپر بھی نالاں ہیں, کیونکہ پاکستان ہمیشہ امن کی کوشش کرتا ہے اور امن کے لیے وہ کر رہا تھا, لیکن افغانستان نے شرارتی اسرائیل اور شرارتی بھارت کی باتوں میں آ کے شرانگیزی کی, درانگیزی کی, اس کو بھی منہ کی کھانا پڑ رہی ہے اور کھانا پڑے گی. اسی طرح ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت, اسرائیل اور امریکہ بھی بھگتیں گے. جاوید غفاری کو اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ پرسکون ہو جائیں. رمضان المبارک ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.